ختم کیا کرتے تھے. اور اسی طرح یہ منقول ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ روزانہ 1000 نفل رات کو ادا کیا کرتے تھے. اور منقول ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے اور اتنے میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا غوث اعظم بیان کیوں نہیں کرتے. غوث اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم بغداد میں تو بہت اچھے کلام کرنے والے ہیں, میں ان کے سامنے کیسا اچھا کلام کر سکتا ہوں. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شیخ عبد القادر جیلانی اپنا منہ کھولو. جب میں نے اپنا منہ کھولا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لحاف دن ڈالا اور فرمایا اے غوث اعظم آپ اس کے بعد بیان شروع کر دو. جب حضور علیہ السلام میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور اس کے بعد نماز ظہر ادا کی. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد میں تشریف فرما گیا, میں بیٹھ گیا. اس کے بعد امیر المؤمنین مسلم الخلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی زیارت ہوئی اور فرمایا اے بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی بیان کیوں نہیں کرتے. شیخ عبد القادر جیلانی نے عرض کی اے میرے والد محترم بیان اس لیے نہیں کر سکتا, بغداد میں اچھا کلام کرنے والے ہیں. فرمایا اپنا منہ کھولو. جب شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا منہ کھولا تو اس کے بعد امیر المؤمنین شیخ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے ان کے منہ میں اپنا لحاف دان ڈالا اور فرمایا اور اس کے بعد لوگوں کو تبلیغ کے لیے بلاؤ اور اللہ عز و جل کی طرف عمدہ حکمت اور ارشاد کی طرف بلاؤ. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا آپ نے فرمایا بیٹا تو بیان کیوں نہیں کرتے. میں نے عرض کیا والد محترم مجھے جلاتا ہے. آپ نے فرمایا منہ کھولا. میں نے اپنا منہ کھولا تو اس کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اپنا لحاف دان 6 مرتبہ ڈالا. فرمایا 6 مرتبہ کیوں ڈالا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ ڈالا, آپ نے 6 مرتبہ ڈالا. اس کی وجہ کیا ہے سنو, توجہ چاہیے آپ کی. میرے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا ادب کی وجہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ ڈالا, میں نے 6 مرتبہ ڈالا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, کیونکہ انہوں نے ادب کی وجہ سے 6 مرتبہ ڈالا اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. حضرت سیدنا امام اعظم کے دور میں ایک عیسائی پادری اس نے اسلام کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا اور چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو درس دیا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام. پادری کہتے ہیں میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے وقتوں سے تکی ہے, تمہارے نبی نے کیا کیا ہے. سنو, جب وہ تبلیغ دے رہا تھا تو لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا تو عیسائی پادری نے تقریر شروع کی. جس وقت اس نے دیکھا کہ کافی لوگ جمع ہو گئے اور عیسائی تقریر کر رہا ہے, اس پادری نے قرآن کریم کی آیت پڑھنا شروع کر دی اور بتانا شروع کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا مقام تیرے نبی سے زیادہ ہے, بلند ہے. پادری نے کہا قرآن پڑھ کر کہا مسلمانوں تمہارا قرآن مجید سے ثابت ہے, نہ تورات سے ثابت ہے, نہ انجیل سے ثابت ہے, نہ زبور سے, بلکہ قرآن مجید سے ثابت ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ نبی عیسیٰ علیہ السلام نے گھٹوں سے ترکی ہے. سب اعلان ہو گئے, قرآن پاک چھوڑ کر انہوں نے سب اعلان ہو گئے اور قرآن مجید کو قرآن پاک میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا. پادری کا حجاب ہو جاتا, مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہو جاتا, مسلمان اسلام کا دامن چھوڑ کر عیسائی کا دامن تھام لیتے. مگر سنو, سیدنا غوث اعظم کو جب خبر ملی, سیدنا غوث اعظم کو جب خبر ملی فلاں چوک میں عیسائی پادری جو تبلیغ کر رہا ہے, عیسائی کی تبلیغ کر رہا ہے, لوگوں پہ گمراہ کر رہا ہے اور اسلام کی بنیاد پر حملہ کر رہا ہے. حضور غوث اعظم حضور علیہ السلام کی بے ادبی کر رہا ہے, حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور وہ اپنے فوراً پادری کے بعد تشریف لے گئے اور غوث اعظم نے چچیرے پر انوار کی تجلی اور نورانی چہرہ اور پاکیزہ لباس اور چہرے پر روح تھا. ولایت کا بادشاہ ہے اور قرآن و حدیث کے امام ہے. جب تشریف لائے تو پادری حیران ہو گیا, آپ کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ جب پادری کے قریب تشریف لے گئے اور فرمایا پادری کیا بات ہے, لوگ کیوں جمع ہے. اور پادری نے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیوں
تمہارے نبی نے کیا کیا ہے، مردے زندہ تو نہیں کیے۔ غوث اعظم نے فرمایا پادری تو نے قرآن پاک ضرور پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ ولیوں کی شان ہے، علماء اسلام کی شان ہے۔ پادری تم یہ بتاؤ تمہارے اندر کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی رغبت ہے جو تم عیسیٰ علیہ السلام کے غلام ہو اور ان کے نقشے قدم پر چلتی ہو، کسی مردے کی زندہ کر سکتے ہو؟ پادری نے کہا یہ تو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، وہ ان کو وہ کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا ہمارے آقا و مولا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے میں غلاموں کا غلام ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کروں تو میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا یہ تو قبرستان میں جا کر ہم دیکھیں گے کیا ہوگی۔ فرمایا وہ سامنے قبرستان ہے اور جس قبر پر تم ہاتھ رکھو گے اسی قبر سے اللہ کے حکم سے مردے زندہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کروں گا۔ اور پادری حیران ہو گیا، پادری نے کہا قبر پرانی ہے، اور حضرت غوث اعظم نے فرمایا تم بِإِذْنِ اللَّہ مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قبر شک کے پھٹ گئے اور مردہ باہر نکل گیا۔ مردے نے کہا کہ قیامت ظاہر نہیں ہوگی۔ پادری بھاگا، پادری مردے کو لے کر بھاگ گیا اور برداشت نہ کر سکا اور قیامت نہیں آگی اور مردے کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ حضور کی امتی کی کرامت ہے، یہ غلاموں کی شان ہے